بھاگ کے نکاح کریں. لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کو روکو. میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں, کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے. کروڑہا گنا بہتر ہے. آپ معاشرے کو کمپیئر بھی تو کرو, کس زمانے میں آپ جی رہے ہو, کس زمانے میں آپ زندہ ہو. برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے. میرے سامنے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں, پروفیسروں کے لڑکیوں سے چکر, لڑکیوں کے بوائے فرینڈوں سے چکر, یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں, جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے, کسی سے چکر نہیں چلایا. اس پہ شکر ادا کریں گے. اس ماحول کو دیکھو آپ. ہم آپ کو بے غیرتی کی ترغیب ہرگز نہیں دے رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال کو اتنا آسان بنا دو کہ حرام کی نوبت بولو نہ آئے. حلال کو اتنا آسان بناؤ. صحابہ کرام کیا کرتے تھے دیکھو, ایک طرف غیرت یہ تھی کہ بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہیں کہ کوئی رشتہ نہ بھیج دے اس کے لیے, ہے بھائی, جوان ہوگی تو کوئی نکاح کا پیغام نہ بھیج دے ایک طرف. لیکن جب اسلام آیا تو بالکل اسلام نے اس کو الٹ دیا. حضرت عمر کتنی غیرت والے تھے. جب آپ کی بیٹی کو طلاق ہوئی ہے تو آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ خود ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ پیش کیا ہے آپ نے, کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرانا چاہتا ہوں. حضرت ابو بکر یہ بالکل کہاں تو کسی اور کا نکاح کا پیغام بھیجنے کو پسند نہیں کر رہے اور کہاں اپنی بیٹی کا نکاح خود پیش کر رہے ہیں ابو بکر پہ. حضرت ابو بکر نے جواب نہیں دیا. پھر آپ نے حضرت عثمان پہ پیش کیا, حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا. اور حضرت عمر کو اس بات پہ غضب آیا, غصہ آیا کہ بھئی میں خود ایک پیشکش کر رہا ہوں. عرب میں اس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا تھا کہ اپنی بیٹی خود پیش کرنا. تو ہاں یہ نہ کریں نا, یا ہاں کریں. اول تو نہ کا کوئی آپشن ہی نہیں بنتا. کچھ دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ نبی نے میرے سامنے تذکرہ کیا تھا تمہاری بیٹی کا کہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنی رائے کیا ہے, جب تک وہ سامنے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیغام کو اس وقت تک قبول نہ کروں. اور میں یہ بھی نہیں تھا کہ نبی کے راز کو فاش کر دیتا, تو میں نے نبی کا راز بھی راز میں رکھا. اگر نبی نکاح نہیں کرتے تو میں نکاح کر لیتا. کتنا آسان بنا دیا کہ نہیں بنا دیا. ہمارے ہاں بچی کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی ماں کو بتا دے کہ میں یہ نکاح کرنا چاہتی ہوں, اور صحابہ اپنی بچی کے نکاح کی خود فکر کر رہے ہیں. تو بھائی اعتدال میں لانے کی کوشش کرو. یہ جو کورٹ میرج, دیکھو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. لڑکی کو یہ اجازت نہیں ہے, اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے کہ وہ باپ یا بھائیوں کی مرضی کے بغیر نکاح کرے, کیونکہ ان کا تجربہ, ان کی غیرت وہ زیادہ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کون 2 نمبر ہے, کون 1 نمبر ہے. لیکن اسلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ باپ اور بھائی اپنی بہن یا بیٹی پر اپنی مرضی مسلط نہ کریں. تو یہ جو اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں کورٹ میرج کے بعد, آپ کو قتل کرنے کی قطعاً اجازت بولو نہیں ہے. اس میں آپ قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, جہنم کی آگ میں ہوگے, اللہ کا غضب نازل ہوگا. اللہ آپ کو غیرت کے ایوارڈ نہیں دے گا کہ ماشاءاللہ بڑا غیرت کا کام کیا تو نے, تیری بیٹی نے شادی کی اور تو نے اس کو جان سے مار کے اپنے خاندان کی ناک اونچی کر دی. اس پہ آپ کو قیامت کے دن کوئی ایوارڈ ملنے والا نہیں ہے. حلال حرام میں فرق کرو. اس نے نکاح کیا ہے, ٹھیک ہے طریقہ غلط تھا اس کا, لیکن اس غلط پہ مجبور کس نے کیا ہے؟ اس غلط پہ مجبور آپ نے کیا ہے. اور میں کہتا ہوں اس زمانے میں اللہ, میں نہیں ترغیب دے رہا کہ بھاگ کے نکاح کریں, لیکن اگر کوئی نکاح کر رہا ہے خدا کی قسم اس کے پاؤں دھو کے پیو. ہمارے ہاں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کو روکو. میں کہتا ہوں اگر آپ معاشرے میں چل کے دیکھو تو آپ کو لگے گا یہ مبارک لوگ ہیں, کیونکہ زنا اتنا زیادہ معاشرے میں ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں گھر سے بھاگ کے نکاح کرنے والی اس لڑکی سے کروڑہا گنا بہتر ہے جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ڈیٹیں مار رہی ہے اور زنا کر رہی ہے. کروڑہا گنا بہتر ہے. آپ معاشرے کو کمپیئر بھی تو کرو, کس زمانے میں آپ جی رہے ہو, کس زمانے میں آپ زندہ ہو.
برائی کا تذکرہ کرنا بھی برائی ہے. میرے سامنے جو یونیورسٹیوں کے حالات ہیں, پروفیسروں کے لڑکیوں سے چکر, لڑکیوں کے بوائے فرینڈوں سے چکر, یہ چکر اگر میں آپ کے سامنے بیان کروں, جو جتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں وہ شکر ادا کریں گے ہماری بیٹی نے بھاگ کے الحمدللہ شادی کی ہے, کسی سے چکر نہیں چلایا. اس پہ شکر ادا کریں گے. اس ماحول کو دیکھو آپ, ایک جگہ آپ کسی علاقے میں گئے, سارے ہیروئن پی رہے ہیں, آپ کا بچہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے, سارے کیا کر رہے ہیں؟ ہیروئن پی رہے ہیں, ہڈیوں کے ڈھانچے نکل گئے, کچھ شراب پی رہے ہیں, کچھ ہیروئن پی رہے ہیں, سارے چورو چکے. آپ کو فکر ہوگی نا کہ میرا بچہ بھی یقیناً یہاں رہ رہا ہے 1 سال سے, وہ بھی کیا ہیروئن چی بن چکا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کو تو فکر ہوگی, آپ کو یقین ہو گیا بھائی میرا بچہ بھی گیا کام سے, بھائی میں نے تو کس علاقے میں اپنے بچے کو گھر دے دیا بنا کے. آپ گئے, آپ نے دیکھا آپ کا بچہ ہٹا کٹا ہے, سگریٹ پی رہا ہے وہ بیٹھ کے. آپ سگریٹ کو چیک کرو گے, یار اندر کچھ ہے تو نہیں, اس کی چرس تو نہیں بھری گی. ادھر سے چیک کیا, ادھر سے چیک کیا. اب بچے سے آپ یہ نہیں پوچھو گے تو سگریٹ کیوں پی رہا ہے, آپ بچے سے پوچھو گے بیٹا سٹے مٹے تو نہیں لگاتا؟ بیٹا کہے گا نہیں ابا. آپ گلے لگاؤ گے, آپ میرا کتنا پیارا بچہ ہے, الحمدللہ ہیروئن چیوں میں رہ کے بھی ہیروئن نہیں پیتا. وہ باپ یہ حرکت کرے گا جس کو کلچر کا پتہ ہے کہ یہ ہیروئنچیوں کا کلچر ہے, اس میں سگریٹ پینے والے کو اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ رائے ون چلے گئے, آپ نے اپنے بچے کو 1 سال کے لیے رائے ون میں مقیم بنا دیا بزرگوں کے ساتھ, سارے آب زمزم پی رہے ہیں, مدینہ کی کھجوریں کھا رہے ہیں, تہجد چل رہی ہے, اللہ اللہ ہو رہا ہے, اشراق. رائے ون میں تو یہی ماحول ہے نا, گھنٹوں گھنٹوں دعائیں ہو رہی ہیں. آپ گئے, آپ کا خیال تھا آپ کا بچہ بھی کوئی بہت بڑا بزرگ اب تک بن چکا ہوگا, 1 سال سے بزرگوں کے ساتھ. آپ کا خیال تھا میں جب جاؤں گا تو دعائیں مانگ رہا ہوگا, آنسو نکل رہے ہوں گے, یا سجدے میں سر ہوگا, یا اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہوگا, 6 نمبر بیان کر رہا ہوگا, یا تشکیل میں ہوگا, یا تشکیل کرا رہا ہوگا, چہرے پہ نور ہوگا, داڑھی ہوگی, نہا دھو کے آیا ہوگا, خوشبو لگی ہوئی ہوگی, کیونکہ ماحول ایسا ہے. آپ گئے تو کیا پی رہا ہے؟ ادھر بیٹھا ہوا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, صرف سگریٹ. آپ کے تو پاؤں سے زمین نکل جائے گی, یار کس ماحول میں میں نے بچے کو بھیجا تھا, اور یہ کمبخت. ریون میں تو کوئی بزرگ میں نے نہیں دیکھے سگریٹ پیتے ہوئے. نکل جائے گی کس کلچر میں نے بچے کو بھیجا یار, اور کیا کر رہا ہے کمبخت, سگریٹ پی رہا ہے. تو بھائی آپ کی بچی اللہ نہ کرے بار بار, کہ ایسا نہ ہو بچیوں کو اس سے ترغیب مل رہی ہو کہ مفتی صاحب نے کہا چلو ہم بھی نکلیں پھر, ٹھیک ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, لیکن وہ شادی کرتی ہے جا کے, زنا نہیں کر رہی, تو آپ یہ سمجھو کہ ہیروئنچیوں کے محلے میں آپ کی بچی رہتی ہے اور صرف سٹا لگا کے واپس آ جاتی ہے. شکر کرو, اس کو گلے لگاؤ, بیٹا تو نے نکاح کیا ہے, اور اس کو آپ کو جو عزت کا جنازہ نکلے گا نا, اس کا طریقہ ہے, اس کا طریقہ یہ, کورٹ میرج اس نے کر لی ہے, آپ اس کو بلاؤ, بولو بھائی ابھی یہ بات پھیلی نہیں ہے, لڑکے کو بلاؤ, ہم پبلک کو جمع کر کے دوبارہ نکاح پڑھا دیتے ہیں. لوگوں کو کیا ضرورت, لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے پبلک کے سامنے ایک فیک نکاح دوبارہ کر لو, تو کیا جا رہا ہے. ہم نے تو کرائے اس طرح نکاح, بھگایا نہیں ہے لڑکیوں کو گھروں سے, لیکن جو بھاگ گئیں, باپ آیا, بھائی عزت کا جنازہ نکل گیا, لڑکی نے کورٹ میرج کر لی ہے, میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, لڑکا لڑکی کو بلاؤ, دھوم دھام سے ایک اور نکاح کر دو, دنیا کے سامنے تمیز سے رخصت کر دو. جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا, غلطی ہو گئی, اب دوبارہ کر دو. 50-50 میں یہ ہوا تھا نا, 50-50 میں یہ ہوا تھا کہ وہ خاتون اپنی بچی کو روتے ہوئے رخصت کر رہی ہیں, ویڈیو بن رہی ہے, کیمرہ آن کرنا بھول گیا وہ بندہ کیمرہ آن کرنا بھول گیا. اب وہ خاتون اتنی مشکل سے, وہ تو ہمیشہ کے لیے یادگار ہے کہ ماں نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے رخصت